ایک عورت پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے، جن میں صحابہ بھی۔ یہ بیان صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ بیان ہر عورت کے ضمیر کو جگانے کے لیے ہے۔ جب شوہر فرعون ہو، جب ماحول کفر کا ہو، تب بھی ایمان کی بلندی ممکن ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی گواہ ہے۔ آئیے معاذ سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے الفاظ سنتے جائے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پوری دنیا کی تمام ایمان والوں کے لیے ایک نمونے کا کردار بیان کیا ہے، ایک آئیڈیل کیریکٹر، ایک مثالی شخصیت۔ جب یہاں تک سننے والے سنتے ہیں تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ کسی نبی کا تذکرہ ہوگا، اللہ کے کسی ولی کامل بندے کا تذکرہ ہوگا۔ لیکن جب اگلے لفظ پڑھتے ہیں امرأۃ، اور یہ معلوم ہوتا ہے آدمی کو کہ یہ تذکرہ کسی مرد کا نہیں ہے، جس شخصیت کو پوری دنیا کے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے ایک آئیڈیل کیریکٹر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہا ہے، وہ کیریکٹر کسی مرد کا نہیں ہے، ایک عورت کا ہے۔ آپ کو فخر ہوگا یہ بات سن کر، ایک عورت پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے، جن میں صحابہ بھی، تابعین بھی، صحابیات بھی، فقہاء محدثین بھی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ بھی، امام بخاری بھی، امام مسلم بھی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی، حضرت خواجہ سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء بھی۔ کون ہے وہ عورت؟ پھر جب آپ اگلا لفظ پڑھتی ہیں آیت کا امرأۃ فرعون، تب تو حیرت کی انتہا نہیں رہتی، معلوم ہوتا ہے وہ فرعون کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر! دنیا کی تاریخ میں کسی عورت کو اتنا برا شوہر نہیں ملا ہوگا جتنا برا شوہر فرعون کی بیوی کو ملا، اور پھر اس کے باوجود اس عورت کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے ایک آئیڈیل کیریکٹر قرار دے رہے ہیں، ایک نمونے کی شخصیت، ایک مثالی کردار۔ اللہ اکبر! کیا کون سی ادا تھی اس عورت کی جو اللہ کو اس قدر پسند آئی؟ وہ تھی اس کی استقامت، اس کی ہمت اور بہادری۔ جس دین کو فرعون اپنے پورے ملک میں اپنی پوری فوجی سرکاری طاقت استعمال کر کے کچلنے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ کا کرنا کہ اسی دین کو فرعون کی بیوی نے قبول کر لیا، مان لیا انہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جس دین اسلام کی وہ دعوت دے رہے ہیں وہ دین برحق ہے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ یہ دین تو میرے بیڈ روم میں گھس گیا تو اس غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس نے اپنی اس بیوی کو ٹارچر کرنا شروع کیا جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت کے کئی واقعات ہیں جو میں اس وقت کی وجہ سے نہیں سناؤں گا۔ شکاری کتے کمرے میں چھوڑ دیے، کمرے میں قید کر دیا اپنی بیوی کو، بھوکے کتے چھوڑ دیے، سانپ اور بچھو اژدہے چھوڑ دیے، لیکن اللہ کا کرنا کہ اللہ نے اپنی اس ایمان والی بندی کی حفاظت فرمائی۔ کسی جانور نے ٹچ بھی نہیں کیا، بلکہ الٹا حفاظت میں گھیرے میں لے کر بیٹھے رہے۔ فرعون کو جب اندازہ ہوا تو فرعون خود آیا، کمرہ کھلوایا، کمرے کے اندر گھسا، فوج لے کر اپنی، بڑے بڑے جلاد بلائے، جلادوں کے ہاتھ میں ہتھوڑے، بڑی بڑی کیلیں اور میخیں، اور کرسی بچھا کر بیٹھ گیا۔ بیوی کے ہاتھ پیر بندھوا دیے، بیوی محبوب بیوی وہ پلنگ پر پڑی ہے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پیر بھی بندھے ہوئے ہیں، اور فرعون نے کہا اگر ابھی نہیں کہو گی کہ موسیٰ جھوٹے ہیں، ان کا لایا ہوا دین جھوٹا ہے، تو میں ابھی حکم دوں گا اور یہ جلاد اپنے ہتھوڑوں سے کیلیں ٹھوکیں گے، یہ کیلیں تمہاری آنکھوں کی پتلیوں میں ٹھوکی جائیں گے، تمہارے کانوں کے سوراخوں میں، تمہارے ناک کے نتنوں میں، تمہارے خوبصورت گالوں میں، تمہارے سینے میں، تمہارے نازک پرائیویٹ مقامات میں یہ کیلیں ٹھوکی جائیں گی، گھٹنوں میں، ہڈیوں میں۔ اللہ کی پناہ! اس وقت اس عورت نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اب تک تو میں ساری تکلیفوں کو برداشت کرتی رہی، لیکن اب جب یہ کیلیں ٹھوکی جائیں گی تو کہیں تکلیف کی شدت سے میری زبان سے کفر کا کلمہ نہ نکل جائے، اے اللہ مہربانی کیجئے، اس سے پہلے کہ کیلیں ٹھوکی جائیں مجھے ایمان کے ساتھ اٹھا لیجئے، مجھے ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لیجئے۔ فرعون کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ نے اسی وقت ملک الموت کو حکم دیا، میری بندی آسیہ کو اٹھا کر لاؤ، اس کی روح کو نکال کر لاؤ، ایسے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ چنانچہ فرعون نہیں سمجھا کہ آسیہ کی یہ لاش پڑی ہے، آسیہ اب زندہ نہیں ہے، چنانچہ فرعون نے حکم دیا جلادوں کو، اور وہ ٹھوکتے رہے، مگر وہ ٹھوک آسیہ کی آنکھ میں نہیں رہے تھے، وہ ٹھوک آسیہ کی لاش کی آنکھ میں رہے تھے۔ آسیہ تو پہنچ چکی تھی، کہاں پہنچ چکی تھی یہ بھی سناتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر میں گئے اور وہاں سے واپس آئے تو اپنی اکلوتی بیوی حضرت خدیجہ کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ خدیجہ میں جنت میں تمہاری سوکن سے مل کر آ رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ حیران رہ گئیں، اے اللہ کے رسول میں تو آپ کی اکیلی بیوی ہوں، سوکن کہاں سے آ گئی؟ تب حضور نے پورا قصہ سنایا اور کہا
آسیہ کو جب اتنی سخت تکلیفیں دی جانے لگیں تو اس سے پہلے ہی اللہ نے آسیہ کی دعا قبول کر کے آسیہ کو اپنے پاس بلوایا اور فرشتوں سے کہا کسی آسمان پر اس کی روح کو روکا نہ جائے، سیدھے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے آسیہ سے کہا آسیہ جو کچھ تمہارے ساتھ دنیا میں ہوا ہے وہ میں نے دیکھا ہے، کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں، دنیا میں تم بدترین شوہر کی بیوی تھیں اور جنت میں تم میری پوری مخلوق کے سردار محمد الرسول اللہ کی زوجہ مطہرہ بن کر رہو گی۔ چنانچہ میں معراج کے سفر میں گیا تو حضور اللہ تعالیٰ نے میری ملاقات کرائی آسیہ سے، اب وہ میرے انتظار میں ہے، جب میں جنت میں پہنچوں گا تو وہ میری بیوی کی طرح میرے ساتھ رہے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت اور یہ قربانی، غلط کہتے ہیں لوگ، جھوٹ کہتے ہیں لوگ کہ عورت بہادر نہیں ہوتی، عورت کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، عورت کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا۔ عورتیں بھی بہانہ کرتی ہیں، کیا بتاؤں میری قسمت خراب تھی، مجھے اچھی سسرال نہیں ملی، مجھے اچھی سسرال ملتی تو میں بھی تہجد پڑھتی، میں بھی قرآن کی تلاوت کرتی، میں بھی یہ بھی کرتی اور میں وہ بھی کرتی۔ غلط بات ہے، یہ بہانے بازی ہے۔ آپ میں ہمت کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ میں بہادری کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بس میری عزیز بیٹیوں، آخری بات یہ ہے کہ آج ہمت کر کے فیصلہ کرو، آج فیصلہ کرو، توبہ کرو، اب تک کہ جو زندگی گزر گئی اس پر اللہ سے معافی مانگو اور آج اللہ سے رو رو کر وعدہ کرو، اے اللہ ہر نماز کو میں پہلے شروعی وقت میں پڑھوں گی، نماز میں سستی نہیں کروں گی، آپ کے کلام کی تلاوت کروں گی، ایک پارہ روز پڑھوں گی اور کم سے کم ایک رکوع قرآن سمجھ کر پڑھنے اور پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ میں اپنی والدہ کو یاد کرنا ہوں، آپ کو دیکھ کر والدہ یاد آتی ہیں، کبھی کبھی مستورات کے مجمع میں میں اپنی ماں کو بہت ٹوٹ کر یاد کرتا ہوں، کیا قرآن پڑھتی تھی وہ۔ اللہ اکبر۔ ایک رکوع پڑھنے میں میری والدہ کو کم سے کم 25-30 منٹ لگتے تھے اور وہ تلاوت کرتی تھیں، ترجمہ پڑھتی تھیں، پھر مختصر تفسیر پڑھتی تھیں، پھر قرآن بند کر کے اپنا دوپٹہ پھیلا کر رو رو کر دعا مانگتی تھیں کہ اللہ اس آیت میں جو کچھ ہے وہ مجھے بھی عطا کر دے، اس میں صبر ہے مجھے صبر دے دے، اس میں توکل کا حکم ہے مجھے توکل دے دے، اس میں تقوی کا حکم ہے مجھے تقوی دے دے، اس میں سخاوت کا حکم ہے مجھے سخاوت دے دے۔ قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ بچیوں، اللہ کے واسطے میں بہت محبت کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ، قرآن کے عاشق بن جاؤ، درود شریف پڑھو، کم سے کم ایک تسبیح روزانہ درود شریف کی پڑھ لو، ایک تسبیح صرف 100 بار۔ ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تمہاری خاطر پیٹ پر پتھر باندھے، چولہے ٹھنڈے رہے، فاقے کیے، ظلم سہے، پتھر سہے، سب گالیاں برداشت کیں، اور ہم ان کے احسانوں کے بدلے ایک تسبیح درود شریف نہیں پڑھ سکتے؟ 100 بار درود شریف 24 گھنٹے میں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔